اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حیران کن کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مسلمان صوفی مبلغ تھے۔ وہ ہندوستان میں 12ویں صدی کے اوائل میں ملتان پہنچے اور مقامی آبادی میں اسلام کی تبلیغ کی۔ وہ اپنی شاعری اور مقامی روایات کی وجہ سے ایک ولی کامل مانے جاتے ہیں۔ وہ ایران میں سبزوار کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن اور نوجوانی تعلیم کے حصول میں گزاری۔ غالباً 20 سال کی عمر میں آپ نے سبزوار میں اپنے والد گرامی پیر صلاح الدین کی کھیتی میں کام کرنا شروع کر دیا، اور شاید 30 برس کی عمر میں اپنے والد کے بعد بدخشاں اور شمالی ہندوستان کی دعوت دی گئی، لہٰذا آپ بدخشاں سے شمالی ہندوستان میں آئے۔ آپ نے اپنی تبلیغ کا کام بڑے پرجوش انداز میں اور جذبے کے ساتھ سر انجام دیا۔ ان کی سرگرمیاں بدخشاں سے لے کر کشمیر سے ہوتی ہوئی پنجاب اور سندھ سے لے کر گجرات تک جا پہنچی۔ اس وقت ہیڈ کوارٹر ملتان تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے بعد کے سالوں کا بہتر حصہ ملتان یا اس کے آس پاس میں گزارا۔ وہیں آپ نے انتقال کیا اور وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ وہ شمس سبزواری ملتانی کے نام سے بھی مشہور ہیں اور بعض لوگ انہیں شمس تبریز کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا مزار ملتان میں خاص عام باغ کے قریب دریائے راوی کے پرانے پل کے اونچے کنارے پر واقع ہے۔ ان کا مزار ان کے پوتے نے سن 1330 عیسوی میں بنوایا تھا۔ مقبرہ مربع شکل کا ہے، اونچائی تقریباً 30 فٹ یعنی 9.1 میٹر ہے، جس کے اوپر ایک گول گنبد ہے جس کا رنگ سبز ہے۔ اسے آرائشی چمکدار ٹائلوں سے سجایا گیا ہے اور یہاں پر ہر خاص و عام حاضر ہو کر من کی مرادیں بھی پاتے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان سے منور بھی کرتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 1976 کے زمانہ میں دربار عالیہ حضرت شاہ شمس سبزواری کے عقب میں ایک آدمی احمد دین نامی رہا کرتا تھا۔ یہ گنے کا رس، جس کو پنجابی زبان میں رو کہا جاتا ہے، وہ بیچا کرتا تھا۔ یہ لوگ قریبی علاقہ کوٹ ادو سے ہجرت کر کے یہاں کام کے سلسلہ میں آئے تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بڑا لڑکا جس کا نام مشتاق تھا، جس کی عمر 25-26 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ پھر 2 بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹا لڑکا تھا جس کی عمر 7 سال کے قریب ہوگی۔ سارا دن وہ گنے کا رس بیچا کرتا، کبھی کبھار میلوں اور عرس وغیرہ پر بھی اپنی ریڑھی لے جایا کرتا تھا۔ صبح و شام دربار حضرت شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیا کرتا۔ ایک دن اس کے بڑے لڑکے کو اچانک خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئی۔ مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس کی دماغی شریان پھٹ گئی تھی اور اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ اس کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ لڑکا 2 گھنٹے بمشکل زندہ رہے گا، ایسا ڈاکٹروں کا خیال تھا۔ احمدین اپنے لڑکے کو گھر لا رہا تھا۔ راستے میں جب وہ دربار عالیہ کے قریب سے گزرے تو پدری محبت نے جوش مارا تو فوراً دربار عالیہ پر حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ آنسوؤں کی ایسی برسات لگی کہ صحن میں آنسو جا بجا گرنے لگے۔ دعا کی کہ اللہ پاک اس ولی کامل کے وسیلہ جمیلہ سے اس کے بیٹے کو تندرستی اور صحت عطا کرے، جس سے ڈاکٹر نا امید ہو چکے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مست المست شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگا، اور جدھر سے آیا تھا ادھر کو لوٹ گیا۔ وہ دربار عالیہ کے مزار سے چند سوکھے پھول اٹھا کر لایا، ان کو پانی میں ڈالا اور وہ پانی اپنے بیٹے مشتاق احمد کے منہ میں ٹپک دیا۔ شاید ایسا اس مست شخص نے کہا تھا۔ خیر 2 گھنٹے گزر گئے، وہ زندہ رہا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، مشتاق احمد نہ مرا۔ 2 دن گزر گئے اور 2 سال گزر گئے۔ مشتاق نہ صرف زندہ رہا، اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی۔ ایک دن وہی ڈاکٹر احمد دین سے گنے کا رس لینے پہنچا تو مشتاق احمد بھی اتفاق سے وہاں آ گیا۔ اس نے حیرت سے مشتاق احمد کو دیکھا، منہ اس کا کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولا، یہ زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اسے میرے ساتھ بھیجو، میں اس کا معائنہ کروں گا کہ یہ کیسے زندہ ہے، کیونکہ دماغی شریان پھٹ جانے کے بعد انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ احمد دین نے حضرت شاہ شمس سرکار کے دربار کی جانب اشارہ کیا اور پھر اپنا ہاتھ اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے کہا، یا حیو یا قیوم، وہ ذات جو چاہے تو مردوں میں بھی جان ڈال دے، جو چاہے کر دے، زندگی اور موت دینا اس رب قدیر کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر جیز کیش کرا کر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔